بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمارا اس سیمسٹر میں ابھی تک کوئی ایک لیکچر بھی نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ کہ پہلے ہفتے میں میری طبیعت خراب تھی اور نہیں بلکہ پہلے ہفتے میں تو ہماری کلاسز ہی تاخیر سے ہوئی تھی، ہم نے اس وقت کچھ ترتیبات بنانی تھیں۔ دوسرے ہفتے میں میری طبیعت خراب تھی اور تیسرے ہفتے میں میری والی کلاس کی جگہ وہ شیخ صاحب کا جو اجازت حدیث کا لیکچر تھا وہ آ گیا تھا۔ تو جی اجازت حدیث کا لیکچر آ گیا تھا بیچ میں، اس وجہ سے میری اس سیمسٹر میں کوئی ایک کلاس بھی نہیں ہو سکی تھی۔ لیکن انشاءاللہ خیر اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا اب یہاں سے لے کر آخر تک اگلے سیمسٹر میں بھی ہماری انشاءاللہ مختلف ازمز پر بات ہوتی رہے گی۔ مثلا ہم یہاں سے شروع کریں گے آج کا، جیسا کہ ہمارا عنوان ہے، مغربی لادینیت کا تاریخی پس منظر۔ تاریخی پس منظر کچھ میں نے آپ لوگوں کو بتا بھی دیا، انشاءاللہ میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں گا، اور کچھ پر بات ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب آگے چلیں گے تو مختلف ازمز اسی مطلب لادینیت کی وجہ سے آگے جو مغربی تہذیب میں مختلف ازمز آئے ہیں تو ان ازمز پر انشاءاللہ ہماری بات ہوتی رہے گی، جیسے ہیومنزم، فیمنزم، کیپٹلزم، سیکولرزم، یعنی کہ جتنے بھی آگے پھر مختلف ازمز مغربی تہذیب میں آئے ہیں ان ازمز پر انشاءاللہ ہماری بات ہوگی۔ لیکن ان ازمز کے پیچھے جو مغربی لادینیت کا جو تاریخی پس منظر تھا وہ کیا تھا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ یہاں میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی یاد دہانی کراتا چلوں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب ہم نے جدیدیت کے حوالے سے بات چھیڑی تھی اپنے گزشتہ سیمسٹر میں، فلسفے کی مطلب مغربی فلسفے کی بات شروع کرنے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مغرب میں جدید جو فلسفہ جس کو ہم کہتے ہیں جدید مغربی فلسفہ، اس کی آمد کے پیچھے کیا ایسے اسباب تھے، کیا ایسے عوامل تھے جو کار فرما ہوئے، جس کی وجہ سے پھر مختلف فلسفات مغربی دنیا میں، مغربی تہذیب میں رونما ہوئے۔ تو اس کے پیچھے جدیدیت کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ یہ وہ چیز ہے جو 15ویں صدی، مختلف اقوال ہم نے آپ کو بتائے تھے بلکہ جدیدیت کی تاریخ کے حوالے سے، کہ یا تو یہ جو 1618 سے لے کر 1648 تک جو مغرب میں مذہبی جنگیں ہوئی ہیں، ان کے بعد جو آپس میں ان کے معاہدات ہوئے تھے، بعض لوگ یہاں سے جدیدیت کی ابتدا مانتے ہیں، بعض لوگ 14ویں صدی میں جو پرنٹنگ پریس کی ایجاد ہوئی تھی، بعض لوگ یہاں سے جدیدیت کی بنیاد مانتے ہیں، اور بعض لوگ جو مارٹن لوتھر کی تحریک تھی اصلاح مذہب کے عنوان سے، جسے بعد میں پروٹسٹنٹ کہا گیا، بعض لوگ اس کو جدیدیت کی بنیاد مانتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ 17ویں صدی کی جو سائنسی ایجادات تھی یہاں سے جدیدیت کا آغاز مانتے ہیں۔ یعنی مختلف اقوال کے تناظر میں اور مختلف تاریخی پس منظر میں نے جدیدیت کے عنوان سے آپ لوگوں کو وہاں بتا دیے تھے۔ اس موقع پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ دو چیزیں ابھی بقیہ چھوڑتے ہیں جن پر بعد میں بات ہوگی۔ ایک تو یہی مارٹن لوتھر کی جو تحریک اصلاح مذہب تھی جس کو بعد میں پروٹسٹنٹ کہا گیا، اور دوسرا انقلاب فرانس۔ یہ دو چیزیں اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ ہم چھوڑیں گے اور بعد میں ان پر بات کریں گے۔ تو آج انشاءاللہ ہماری بات بطور خاص ان دو چیزوں پر ہوگی، کیونکہ مغرب میں لادینیت کی جو کہ بنیادی جو دو اہم اسباب ہیں وہ یہ ہیں۔ جدیدیت کے حوالے سے بقیہ ہمیں الحمدللہ تفصیلی بات ہو چکی تھی۔ مغرب میں سب سے پہلا ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یورپ میں مذہب پر تنقید کی ابتدا کب سے ہوئی۔ پہلے تو ظاہر ہے مذہب کو تو مانا جاتا تھا، لیکن مذہب پر تنقید کی ابتدا کب سے ہوئی، اس کے لیے میں 2-3 حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے لیکچرار تھے جان ویکیلف۔ جان ویکیلف یہ ایک مغربی مفکر تھے اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں شعبہ دینیات کے لیکچرار تھے۔ انہوں نے مروجہ عیسائیت پر نکتہ چینی شروع کی۔
اور لامذہبی دور کا جو ایک تاریخی پس منظر کے میں جب انسان اس کو اگر دیکھے تو اس کو بنیادی شخص مانا جاتا ہے جس نے مغرب میں عیسائی مذہب پر نکتہ چینی شروع کی تھی، جان ویکیلف۔ اس کے بعد دوسرا بندہ وہ ہے مغربی دنیا میں جو مذہب پر نکتہ چینی شروع کی اس میں دوسرا بندہ ایرسمس، اس کا نام ہے ایرسمس، جس طرح کرسمس ہم کہتے ہیں نا اس سے ملتا جلتا یہ لفظ ہے ایرسمس۔ یہ آپ اس کو انگلش میں دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو کتاب کا نام بتاؤں گا انشاءاللہ، اس کو آپ کو مطالعے کے لیے بھی دوں گا۔ یہ شخص تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا حماقت کی تعریف، دی پرائس آف فولی، اس طرح کچھ انگلش میں اس کا نام بنتا ہے، بہرحال اردو میں اس کا نام معنی بنتا ہے حماقت کی تعریف۔ اس آدمی نے مغربی عیسائیت پر یعنی عیسائی مذہب پر نکتہ چینی شروع کی۔ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیکچرار جو جان ویکیلف تھا، اس کے بعد کی بات ہے، اور یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ تقریباً 14ویں صدی کے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا بندہ ہے مارٹن لوتھر کنگ۔ مارٹن لوتھر کنگ نے مغرب میں عیسائیت پر تنقید شروع کی اور باقاعدہ ایک تحریک کی شکل میں شروع کی۔ ہم بطور خاص آج اس پر بات کریں گے، مارٹن لوتھر کنگ کون تھا اور اس کی تحریک کا پس منظر کیا تھا، کیوں تحریک چلائی، کیوں شروع کی وغیرہ۔ مغرب میں جو ایک بہت زیادہ عیسائیت کا جو رجحان تھا وہ رومن کیتھولک جو کلیسا تھے ان کے پاس ان کی اتھارٹی تھی، اور پاپائیت جو ہے وہ پورے معاشرے میں مروجہ تھی۔ پاپائیت، پاپا پوپ اور پاپا یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں جو عیسائیوں کا، کیتھولک عیسائیوں کا جو بڑا ہوتا ہے، جو مذہبی پیشوا ہوتا ہے، اس کو پاپا یا پوپ کہا جاتا ہے۔ اردو میں معنی پاپا بنتا ہے، بہرحال اپنی ان کی زبان میں اس کو پوپ کہا جاتا ہے۔ اور جہاں ان کے اجتہاد کو فالو کیا جاتا ہو، ان کی کا اجتہاد لاگو کیا جاتا ہو، تو اس چیز کو پاپائیت کہتے ہیں۔ تو رومن کیتھولک، پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، آپ لوگوں نے تعارف ادیان میں اور اسی طرح سے تقابل ادیان میں پڑھا ہوگا، عیسائیت کے 3 بڑے فرقے ہیں، ایک کیتھولک عیسائی، ایک آرتھوڈوکس اور تیسرے پروٹیسٹنٹ۔ آرتھوڈوکس وہ تو آرمینیا وغیرہ اور ان علاقوں میں، وہ تو ایک الگ چیز ہے، اس کے حوالے سے ابھی ہماری بات ہونی ہی نہیں ہے، وہ تو تقابل اور تعارف ادیان کا مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ مغرب میں بالخصوص برطانیہ، جرمنی، فرانس وغیرہ ان علاقوں میں رومن کیتھولک کا دور تھا۔ یہ 14ویں-15ویں صدی عیسوی کی بات ہو رہی ہے، اور پاپائیت کا جو ہے یہ نظام تھا۔ اس دور میں 15ویں صدی ختم ہو کر جب 16ویں صدی شروع ہو گئی تھی، اس دور میں مارٹن لوتھر کنگ کے نام سے ایک شخص اٹھا اور اس نے اصلاح مذہب کی بات کی، اور اصلاح مذہب کے لیے اس نے اقدام کیے۔ اس نے اس لیے کیے تھے، اس نے اختلاف کیا کیتھولک عیسائیوں کا، جو کیتھولک کلیساؤں کے نظام سے، کلیسا ان کے مذہبی عبادت خانے کو کہتے ہیں، جیسے ہماری مسجد ہوتی ہے تو ان کا کلیسا ہوتا ہے۔ اور یہ بات اس نے بنیادی پوائنٹ اٹھایا کہ اس نے کہا کہ جو معاشرے میں یا معاشرتی انتظامات یا پھر معیار کا، یہ ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے،
اب یہ آپ کو میں بات بتاتا چلوں کہ کیتھولک عیسائیوں کے ہاں جو پاپا پوپ اعظم جسے کہتے ہیں آج کل، جو اس میں روم بلکہ اٹلی میں جسے ہم ویٹیکن سٹی کہتے ہیں، ویٹیکن سٹی میں ان کا سب سے بڑا چرچ بھی، بلکہ یوں کہیے کہ ویٹیکن سٹی ان کا اس طرح کا شہر ہے جس طرح سے ہمارے لیے مکہ اور مدینہ منورہ ہے، اس طرح سے ان کے لیے مطلب مقدس اور بڑا شہر ہے ویٹیکن سٹی۔ ویٹیکن سٹی میں ان کا جو سب سے بڑا چرچ ہے، اور جو ویٹیکن سٹی میں ان کا سب سے بڑا پوپ بیٹھتا ہے اور پوری عیسائیت کیتھولک عیسائیت کو دیکھتا ہے، اس کو اجتہاد میں تحلیل، تحریم، جائز ناجائز وغیرہ ہر چیز کی اتھارٹی حاصل ہے۔ یعنی اگر وہ کسی چیز کو حرام قرار دے، وہ کیتھولک عیسائیوں میں پورے کیتھولک فرقے میں وہ چیز حلال سمجھی جائے گی، وہ حرام کر دے تو حرام ہوگی، وہ جائز کر دے جائز ہے، ناجائز کر دے ناجائز ہے۔ اسی طرح مارٹن لوتھر کنگ نے ان کے خلاف سب سے پہلی یہ آواز اٹھائی کہ ایمان کا معیار بائبل ہونی چاہیے، یا پھر ایمان کا معیار اس پاپا کا اجتہاد ہونا چاہیے، پوپ کا اجتہاد ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کلیسا تو یہ کہتا تھا کہ پوپ کا اجتہاد جو ہے یہ بھی معیار سمجھا جاتا ہے، اس کو وہ معیار مانتے تھے، لیکن اس نے کہا کہ نہ تو پوپ مقدس چیز ہے۔ میں نے وہاں آپ کو بتایا بھی تھا جب جدیدیت کی بات کر رہا تھا اس موقع پر، اس نے یہ بات کی کہ اس نے کہا کہ نہ تو پوپ مقدس چیز ہے، نہ تو کلیسا مقدس چیز ہے، مقدس چیز اس وقت صرف بائبل ہے، اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ورنہ کلیسا پر بھی کوئی اعتماد نہیں ہے، کیونکہ کلیسا کو یہ اپنے حساب سے استعمال کر رہے ہیں۔ پوپ پر بھی کوئی اعتماد نہیں ہے۔ بائبل ایمان کا معیار ہونا چاہیے، پوپ کا فتویٰ یا پوپ کا جو اجتہاد ہے یہ معیار نہیں بن سکتا۔ اس نقطے سے اس نے آغاز کیا، اور 13 اکتوبر 1517 کو اس مارٹن لوتھر نے 13 اکتوبر 1517 اس نے جرمنی کا جو کیتھولک عیسائیوں کا بڑا چرچ تھا، اس چرچ پر 95 نکات پر مشتمل 95 نکات پر مشتمل ایک احتجاجی اعلامیہ لگا دیا تھا، اور یہ احتجاجی اعلامیہ لگایا، اور اس سے احتجاجی اعلامیہ لگا کر اس بات کو رواج دیا کہ آج سے ہم یہ کچھ نکات ہیں ہمارے، اگر ان کو مانا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانا جاتا تو ہم احتجاج کریں گے پوپ کے خلاف اور اسی طرح سے مغربی کلیساؤں کے خلاف۔ یا اللہ، مارٹن لوتھر نے جب یہ اعلامیہ لگایا تو اس کے بعد پہلے یہ جو پوپ تھا یا جو کلیسائی نظام تھا وہ اس کی بات پر اتنی زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے، اور بس یہی کہ جس طرح سے بعض لوگ مذہب کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، اسی طرح سے کوئی بات چیت کرنے والا کوئی آدمی ہوگا، لیکن زیادہ مطلب اس کی باتوں کو کوئی رواج نہیں دیتے تھے۔ بہرحال اس اعلامیہ کے بعد پوپ اعظم نے اس کے خلاف ارتداد کا فتویٰ جاری کیا کہ یہ شخص مرتد ہو چکا ہے اور مذہب کا باغی ہے، لہٰذا اس کو جو ہے ارتداد کے بعد اس کو قتل کرنے کا بھی فتویٰ دیا، لیکن وہ ذرا بعد کی بات ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ کے اس اعلامیہ کے بعد
جب مغربی کلیسا اور پوپ نے جب رد عمل ظاہر کیا، اس رد عمل کے بعد آپ کو یہ ایک میں قانون بھی اصول بھی بتا دیتا ہوں کہ جہاں پر کوئی ایک بات ہو رہی ہو تو بس ایک جہاں تک بات ہے اس کو اگر انسان اس کا رد نہ کرے تو وہ بات وہیں تک رہتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد ختم بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کی تردید، اس کا رد وغیرہ شروع کر دیا جائے، پھر کیا ہوتا ہے، اس کو پروموشن مل جاتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار فلاں نے جب اس کا رد کیا تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اس کی ویلیو ہے. آج کل یہ جو مرزا محمد علی انجینئر ہے نا، جس طرح سے یہ اعتراضات وغیرہ کرتا، حالانکہ کوئی انتہائی گھٹیا قسم کے اعتراضات ہوتے تھے اور بے بنیاد قسم کے، کوئی جن کی اصلیت نہیں ہوتی تھی. تو اگر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا نا تو یہ کوئی مطلب کچھ عرصے کے بعد یہ فتنہ ختم ہو جاتا. لیکن ہم نے بھی ہمارے جو سادہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا رد کرنا شروع کیا. جی مرزا محمد علی انجینئر کے جو ہے اس کے نظریات کا تحقیقی جائزہ اور فلاں جائزہ فلاں جائزہ، اس کی وجہ سے اس کو پروموشن مل گئی اور پروموشن ملنے کی وجہ سے اب وہ ایک پورا فتنہ بن گیا ہے. تو یہ بات ہے. یہاں پروٹیسٹنٹ تحریک ابھی جس طرح سے اس مارٹن لوتھر نے تحریک اصلاح مذہب کے نام سے شروع کی، اس وقت اس کا نام پروٹیسٹنٹ وغیرہ کچھ نام نہیں تھا، بس اس کا یہی عنوان تھا، تحریک اصلاح مذہب. انگلش میں اس کو اس کا نام ذرا اور کچھ بنتا ہے. ایک منٹ میں، میری انگلش اتنی اچھی نہیں ہے کہ مجھے اس کا ترجمہ یاد رہے. ریفارمیشن نام بنتا ہے میرے خیال سے، ریفارمیشن یا اس طرح کچھ نام ہے. یہ اس کی تحریک کا عنوان تھا. بس یہ کہ ہم کلیساؤں کے میں جو چیزیں بائبل کے مطابق نہیں ہو رہی ان کی اصلاح کریں گے. پوپ کے اس رد عمل کے بعد اب لوگوں نے اس کی طرف توجہ دینا شروع کی کہ جب پوپ نے خود اس کے خلاف ارتداد کا فتویٰ دیا، اس کا مطلب یہ کوئی چیز ہے اور کچھ بڑا کام کر رہا ہے. اس طرح کرتے کرتے جرمنی کی ایک چھوٹی سی ریاست نے اس شخص کو سیاسی پناہ دے دی، مارٹن لوتھر کنگ کو سیاسی پناہ دی. اور ساتھ ہی جرمنی ریاستوں نے تو شکر کیا کہ کوئی آدمی کلیساؤں کے نظام کے خلاف بولنے والا ہمیں مل گیا. اس لیے وہ تو چاہتے یہی تھے کہ جرمنی کی جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اس وقت، جرمن ریاستیں جنہیں کہا جاتا تھا، وہ تو چاہتے یہی تھے کہ مغربی کلیساؤں سے کسی طرح ہمارا ناطہ کٹ جائے اور ہم خود مختار ریاستیں بن جائیں. تو جب مارٹن لوتھر کنگ نے یہ اقدام شروع کیا تو سب سے پہلے اسے جو سیاسی پناہ دی یہ جرمنی کی ریاست سیکسینی نام تھا اس کا، ریاست کا سیکسینی ریاست نے اس کو پناہ دی. اور پروٹسٹنٹ تحریک کو باقاعدہ اس ریاست نے اس کی باقاعدہ پشت پناہی کی. اور پھر صرف اسی نے نہیں، اسی نے یا اللہ صرف اسی نے نہیں بلکہ پھر دیگر جرمن ریاستوں نے اس کی باقاعدہ پشت پناہی کی، کیونکہ ان کو بھی ایک راستہ مل رہا تھا مغربی کلیساؤں سے آزادی کا. اور جیسے ہی اس کو سیاسی پناہ ملی اس کے بعد اس کا نام پروٹیسٹنٹ پڑا. اور اسی تحریک کے مرہون منت تقریباً 16ویں صدی میں یورپ کے مختلف ممالک میں قوم پرستی کا رجحان بڑھا اور اسی بنیاد پر پھر بادشاہتیں مستحکم ہوئیں جو یورپ اور کلیسا کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کی طاقت رکھنے لگ گئیں. اور جرمن میں جو ریاستی مختلف جو ریاستیں تھیں ان پر جو کلیسا کی طرف سے یا کلیسائی نظام کی طرف سے یا پوپ کی طرف سے جو مختلف ٹیکسز ہوتے تھے، بھاری قسم کے ٹیکس، ان ٹیکسوں سے بھی انہوں نے جان چھڑا لی. اور یعنی کہ کئی ریاستیں اس بغاوت پر اتر آئیں کہ ہم مغربی کلیسا کا نظام نہیں مانتے اور پوپ کی اتھارٹی ہم نہیں مانتے بلکہ بائبل کو ہی بنیاد بنایا جائے. اور مزید اس نے زور اس سے پکڑا کہ جب اس کی ریاستوں نے پشت پناہی کی تو اس نے باقاعدہ اپنے ایک الگ سے چرچ بنایا، الگ سے کلیسا بنایا. اور اس کلیسا میں اس نے یہ پوپ کی اتھارٹی ختم کر کے صرف بائبل، اور بائبل میں بھی جو چیزیں مطلب کلیسا نے یا انہوں نے لوگوں نے مطلب تبدیل کر دی تھی ان کو نکال کر صرف بائبل کو بنیاد بنا کر اور بائبل کو اتھارٹی بنا کر اس نے ایک نیا کلیسا قائم کیا. اور اس میں اس طرح کے جو مغربی کلیساؤں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے مطلب ان کا داخلہ وغیرہ بند، یہ چیزیں مطلب ایک فرقہ وارانہ قسم کی.
جیسا کہ ریاستوں نے اس کی پشت پناہی شروع کی تو کچھ عرصے کے بعد انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، نیدرلینڈ اور سویڈن، ڈنمارک، ناروے، جرمنی کی کئی ریاستیں، ان تمام میں یہ تیزی کے ساتھ یہ پروٹسٹنٹ تحریک پھیلی، کیونکہ جیسا میں نے بتایا کہ انہیں چاہیے یہ تھا کہ کوئی ایسی تحریک ہو، کوئی ایسا آدمی ہو جو آواز اٹھائے مغربی کلیساؤں کے خلاف اور ان کے ٹیکسوں سے اور ان کے نظام سے ہم خود مختار ہو جائیں۔ تو اس طرح سے خود مختاری جب ان کے سامنے آئی تو یہ ظاہر ہے پھر پروٹسٹنٹ تحریک ان جگہوں میں بہت زیادہ تیزی سے پھیلی، اور پھر بعد میں جب امریکہ دریافت ہوا تو امریکہ میں فرانس جیسی عظیم طاقت میں ان جگہوں میں یہ پروٹسٹنٹ تحریک نے بہت زیادہ زور پکڑا۔ پھر اس کے مزید زور پکڑنے کی وجہ ساتھ یہ تھی کہ پروٹسٹنٹ تحریک کے اس مرکزی تحریک کے بعد کچھ ذیلی سطح پر بھی تحریکیں پروٹسٹنٹ کے نام سے وجود میں آئی، جیسا کہ 1525 عیسوی کی بات ہے۔ 1525 عیسوی ایک اسی بنیاد پر چھوٹا سے گروپ جس کے بانی کا نام ہے سیونگلی، سین واؤ نون گاف لام یا، یہ انگلش میں زیڈ کے ساتھ بنتا ہے، زیونگلی بنتا ہے لیکن اردو میں سین کے ساتھ بنتا ہے۔ یہ اس کا بانی تھا، ایک چھوٹی سی، اس نے بھی ایک گروہی سطح کی ایک چھوٹی سی تحریک شروع کی اور پروٹسٹنٹ کے نام سے یہ بھی تحریک تھی، اور سوئٹزرلینڈ میں اس نے اپنا مرکز بنا لیا۔ پھر جب یہ آدمی مارا گیا تو اس کے بعد 1541 میں سوئٹزرلینڈ ہی میں اس دوسرا ایک جان کیلون نے یہ دوبارہ سے ایک تحریک شروع کی، اور جان کیلون کے بعد پھر جان ناکس نے 1599 میں ایک اسی طرح سے ذیلی سطح کی ایک تحریک شروع کی۔ مطلب یہ جو چھوٹی چھوٹی تحریکیں پھر اس پروٹسٹنٹ مرکزی تحریک سے متاثر ہو کر چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں تحریکیں جب وجود میں آئیں تو ان سے یہ پتہ چلا کہ آخر اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے۔ یہ پروٹسٹنٹ تحریک کا ایک پس منظر تھا، یعنی کلیسا میں جو پاپائیت ایک کو اتھارٹی مانا جاتا تھا تو اس کے خلاف انہوں نے کیا کہ بغاوت کی، اور بغاوت کرنے کے بعد اس کی جب ریاستی سطح پر پشت پناہی ہوئی، بالخصوص جرمن ریاستوں نے جب اس کی پشت پناہی کی اور انہیں بھی آزادی ملی جب مغربی کلیساؤں سے، تو یہ پروٹسٹنٹ تحریک آگے بڑھتے بڑھتے کئی ریاستوں میں پھیل گئی۔ اب اس میں پروٹسٹنٹ تحریک اصلاح سے بگاڑ تک، یہ میں نے ایک ذیلی عنوان قائم کیا ہے۔ اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا پروٹسٹنٹ تحریک کے جو بنیادی نکات ہیں نا، جس طرح سے میں نے بتایا کہ 1517 میں جرمن کے مرکزی چرچ پر انہوں نے 95 نکات پر مشتمل ایک احتجاجی اعلامیہ لگا دیا تھا۔ اس میں سے کچھ کو آپ دیکھیں تو واقعی ان کی بنیاد یہی تھی مارٹن لوتھر کی کہ ہم کسی طرح سے جو ان کے ہاں تحریفات ہیں، جو ان کے ہاں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف پاپا اپنے اجتہاد کی بنیاد پر جو ہے یہ لاگو کر رہا ہے، تو ان کی خلاف ورزی کریں اور ان کے خلاف اقدام کریں۔ تو واقعی ان کی بنیاد یہی تھی کہ ہم اصلاح کریں، مذہب کی اصلاح کریں اور اس کلیسائی نظام کی اصلاح کریں۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کو گنواتا ہوں۔ نمبر 1، فرد اور خدا کے درمیان تعلق کسی مذہبی عہدیدار کے بغیر قائم ہونا چاہیے۔ مطلب اللہ اور بندے کے درمیان کسی مذہبی پیشوا کا تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کسی مذہبی پیشوا کا تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب مطلقاً مذہبی پیشوا کی نفی نہیں کر رہے تھے، نبی کو تو یہ بھی مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ان کی مراد یہ تھی کہ بیچ میں پاپا کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، پاپا کو جو اتھارٹی دی ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، چرچ کی تعلیمات بائبل کے عین مطابق ہونی چاہیے، بیچ میں پوپ کے اختیار کو ختم کیا جائے۔ یعنی چرچ کا جو نظام ہے، جو چرچ معاشرے کو نظام دیتا ہے، تو یہ بائبل کے مطابق ہونی چاہیے، بیچ میں جو پاپا کی جو اتھارٹی مانی جاتی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بائبل کی تعلیم و تفہیم سے استفادہ ہر کوئی انفرادی طور پر کر سکے۔ اس کا مطلب یہ تھا میں خود مفتی، جس کو کہتے ہیں نا میں خود مفتی، وہ والی بات
کہ بائبل میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، چاہے وہ تحریف شدہ ہیں یا درست ہیں، ان کا تو مطلب نظریہ یہی تھا کہ یہ درست ہے، اس سے ہر انسان خود استفادہ کرے. اگر کوئی پوپ بیان کرتا ہے، کوئی پادری بیان کرتا ہے، کوئی مذہبی پیشوا بیان کرتا ہے، تو جس طرح اس کو یہ سمجھنے کا حق ہے، تو اس طرح ہر انسان کو سمجھنے کا حق ہے، وہ خود بائبل سے براہ راست رہنمائی لے. چوتھی چیز جو تھی وہ بائبل کا عام زبانوں میں ترجمہ اور اشاعت ہونی چاہیے. عام زبانوں میں مطلب جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بڑی سطح پر اس کی اشاعت ہونی چاہیے، ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے. اسی طرح رہبانیت اور خانقاہیت اور تجرد اکیلا پن اختیار کرنا، علیحدگی اختیار کرنا. رہبانیت صرف اللہ اللہ کرنا، کسی کونے میں بیٹھ کر اور باقی معاشرے کا کوئی پتہ ہی نہ ہو. خانقاہیت یعنی یہ بھی یہی چیز بنتی ہے رہبانیت. تو ان چیزوں میں پڑھ کر زندگی گزارنا یہ غلط بات ہے، بلکہ معاشرہ بھی ہے، معاشرے کے کچھ تقاضے بھی ہیں. تو اس طرح سے مطلب مغرب میں جو بعض پادری اس طرح سے زندگیاں گزارتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کے کچھ بنیادی نکات تھے جو میں نے کچھ آپ کو 5-6 بتائے. اب اس کے بعد لیکن اس اصلاح کے نام پر اٹھنے والی تحریک میں پھر بگاڑ کیا پیدا ہوا ہے، اب وہ ملاحظہ کیجیے. نمبر 1، انفرادیت پسندی. انفرادیت پسندی کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے جیسے یہ تحریک شروع کی اور کلیسا کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو ظاہر ہے پھر ہر انسان خود مفتی بنتا ہے، تو وہ مذہب کو اپنے حساب سے سمجھتا ہے، اپنے حساب سے وہ اس پر عمل کرتا ہے. جب مذہب کو اپنے حساب سے سمجھا، مذہب کو اپنے حساب سے اس پر عمل کیا اور اپنے خواہشات کے تابع بنا کر عمل کیا، تو مذہب کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ انفرادیت پسندی اس تحریک کی وجہ سے معاشرے میں ایک تو یہ آئی، یعنی اجتماعیت کا تصور ختم ہوتا گیا. جو اجتماعی نظم و ضبط ہوتا ہے، رشتہ داریاں، اجتماعیت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین وغیرہ، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں جو احکامات، سوسائٹی کے لیے جو احکامات ہوتے ہیں، ان چیزوں کا خاتمہ ہو گیا اور ہر کوئی خود ہی ایک فردی بنیادوں پر مذہب کو سمجھنے لگا. دوسری چیز، جرمن ریاستوں نے جیسے ہی اس تحریک کی بنیاد پر کلیساؤں سے اور کلیسائی نظام سے آزادی حاصل کی، تو اس نے یہ چھٹکارا اور آزادی پاتے ہی عوام کی زمینوں پر قبضہ شروع کیا، عوام پر طرح طرح کے ٹیکس لگانا شروع کیے، یعنی اپنے حساب سے حکومتیں چلانا شروع کی. تو پہلے تو چلیں صحیح تھا شرعی طور پر یا صحیح نہیں تھا، لیکن ایک کلیسائی نظام کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی. اب جب وہاں سے آزادی ہو گئی تو خود مختار ہو گئے، اور جب خود مختار ہو جائے اور کسی ریاست کو جب اس طرح سے خود مختاری مل جائے تو وہ تو پھر اپنا کرنا کرتی ہے. اور اس صورت میں جب عوام نے احتجاج کیے اور جب جرمن ریاستوں کے خلاف آواز اٹھائی، تو مارٹن لوتھر نے عوام کا ساتھ دینے کے بجائے حکومتوں کا ساتھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ مارٹن لوتھر کو اپنی تحریک کو مضبوط بنانے کے لیے ریاستی اور حکومتی پشت پناہی کی ضرورت تھی، اور ریاست اور حکومت کو یعنی مکمل خود مختاری کے لیے اس طرح کی ایک مذہبی تحریک کی ضرورت تھی. تو اس وجہ سے مارٹن لوتھر نے عوام کا ساتھ دینے کے بجائے ریاستوں کا ساتھ دیا. اسی طرح سے اس تحریک نے عقلی علوم کو رواج دیا، وہ آگے بات آ رہی ہے، میں آپ کو مزید بتاؤں گا. جیسے عقلی علوم کو رواج دیا، تو جہاں عقلی علوم کو رواج مل جائے تو وہاں پر پھر وحی اور آسمانی تمام قسم کے علوم، مطلب چاہے وہ آسمانی وحی ہو یا پیغمبروں کی تعلیمات ہو، پیغمبروں کے اقوال، احادیث وغیرہ ہوں، تو ان پر اعتماد کمزور ہو جایا کرتا ہے. اس تحریک کے نتیجے میں بھی یہی ہوا کہ عقلی علوم کو رواج ملا اور وحی اور آسمانی تعلیمات پر سے لوگوں کا اعتماد کمزور ہوا. پھر اسی طرح سے اخلاق اور اصلاح کے نام پر شروع ہونے والی اس تحریک نے نہ تو کوئی زندگی کے لیے کوئی واضح نصب العین چھوڑا اور نہ ہی کوئی اخلاق اور اصلاح کے لیے کوئی معیار قائم کیا. انہوں کا ارادہ تو یہ تھا، اور تحریک کا نقطہ آغاز یا نقطہ انقلاب تو یہ تھا کہ ہم اخلاقی اقدار قائم کریں گے، ہم اسی طرح سے اصلاح کا معیار قائم کریں گے،
جس کی بنیاد پر ہر فرد کی بھی اصلاح ہو، مذہب کی بھی اصلاح ہو. لیکن چلتے چلتے ہوا کیا، جب ریاستوں میں یہ پھیل گئی تو ظاہر ہے ہر ریاست پھر اپنے حساب سے اس پر عمل کرتی ہے، تو واضح کوئی زندگی گزارنے کے لیے نصب العین یا کوئی اخلاق اور اصلاح کا معیار کوئی قائم نہ کر سکے. پھر اسی طرح سے اس تحریک کی وجہ سے جو قدیم یونانی اور رومی علوم و افکار تھے وہ دوبارہ زندہ ہوئے، اور یونانی علوم میں، یونانی افکار میں، یونانی بالخصوص فنون میں جس طرح سے یہ مجسمے بنانا اور تصویر کشی کرنا وغیرہ، یہ چیزیں تو بہت زیادہ رائج تھیں. اب جب اس تحریک کی وجہ سے دوبارہ وہ چیزیں زندہ ہوئیں تو یورپی معاشرے میں ایک مرتبہ پھر سے مجسمے بنانا طرح طرح کے، اور ننگی قسم کی تصویریں بنوانا، اور یہ چیزیں دوبارہ سے رواج پا گئیں اس تحریک کے نتیجے میں. پھر اسی طرح سے اس تجدیدی جو رجحانات تھے اس پروٹسٹنٹ تحریک کے نتیجے میں، اب ظاہر ہے لوگوں کا جب مذہب پر اعتماد ہی کمزور ہو گیا ہے تو اب وہ اپنے حساب سے زندگی گزارنا شروع کریں گے، اور اپنے حساب سے زندگی گزارنا جب شروع کی، مختلف قسم کے اجتماعات اور یہاں قسم کی شاعری، غیر اخلاقی پارٹیاں، مطلب مختلف محفلیں جمانا، یہ کام شروع ہو گیا یورپ میں. اور پھر اسی طرح سے فطرت کو اور فطرتی نظام کو اپنے حساب سے سمجھنا. اب عالم کو، فطرت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا مذہب جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا جو مذہب ہوتا ہے، اس کی اصطلاحات اور اس مذہبی تعلیمات کے مطابق سمجھنا ایک اور چیز ہوتی ہے. لیکن جب انسان خود فطرت کو سمجھنا چاہے تو پھر اس کا حساب اور ہوتا ہے. جب انہوں نے خود سے فطرت کو سمجھنا چاہا تو ظاہر ہے کئی چیزیں انہیں ان مذہبی چیزوں کے خلاف نظر آئیں. جس طرح سے پہلے ایک عیسائیت میں رجحان بنا ہوا تھا، بیتلیموس پرانا جو ایک فلسفی تھا، اس کا نظریہ یہ تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور باقی ساری کائنات اس کے گرد ہے، زمین اصل مرکز ہے اور دیگر سیارے وغیرہ بھی اس کے گرد ہیں. لیکن پھر کوپرنیکس یہ مغربی فلسفی بھی ہے اور سائنسدان بھی، اس نے آ کر اس نظریے کو رد کیا اور اس نے کہا کہ نہیں، سورج جو ہے وہ کیا ہے، مرکز ہے اس نظام شمسی کا، اور زمین خود اس کے گرد گھومتی ہے. جب اس طرح کے مطلب فطرت کو اور فطرتی نظام کو جدید آلات کے ذریعے سے اور جدید رجحانات کے ذریعے سے سمجھنا شروع کیا تو مذہب پر اعتماد کمزور ہوتا گیا. دوسرے الفاظ میں یوں کہی ہے کہ اس تحریک کے ساتھ جب سائنسی ایجادات کا الحاق ہوا تو مذہب پر پہلے جو تھوڑا بہت اعتماد تھا وہ بھی بالکل ہی ایک قسم کا کمزور پڑ گیا. جب میں نے جدیدیت کی بات کی تھی اس میں نے آپ کو یہ کچھ باتیں بتائی تھیں جو ڈیکارٹ کے حوالے سے اور اسی طرح سے دوسرے مفکرین کے حوالے سے، تو یہ بھی اس کا ایک منفی اثر مرتب ہوا. اس کے ساتھ ساتھ چھاپا خانے، جسے پرنٹنگ پریس کہتے ہیں، میں نے اس وقت جدیدیت کے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا، اس کی ایجاد ہوئی. تو اس کے ایجاد کے ساتھ ہی جدید قسم کے جو رجحانات تھے وہ لوگوں میں تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گئے. جدید رجحانات لوگوں میں تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گئے. پھر اسی طرح سے یورپ میں جو عیسائی طاقت تھی، پہلے کیتھولک عیسائیوں کے نام سے ایک ہی بڑی طاقت تھی، اور مغربی کلیساؤں کے ساتھ مطلب اس کا الحاق تھا، پوری طاقت کا اعتماد تھا کلیساؤں پر، پوپ اعظم پر، پاپا اعظم پر. لیکن پروٹسٹنٹ تحریک کی وجہ سے وہ بالکل سے تقسیم ہو گئی یہ طاقت، اور کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دو بالکل جداگانہ فرقے تصور کیے جانے لگے. آرتھوڈاکس بھی ہے لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا اختلاف اس طرح کا نہیں ہے، وہ ذرا سیاسی قسم کا اختلاف ہے اور اس میں نظریاتی مسائل کم ہی ہیں، اور وہ ہے بھی پرانی بات. بہرحال پھر اس کے بعد کیا ہوا، 1618 سے لے کر 1648 تک 30 سال یورپ میں مذہبی جنگیں ہوئیں، ایک طرف کیتھولک دوسری طرف پروٹسٹنٹ. مسئلہ یہ تھا کہ جن ریاستوں نے آزادی حاصل کی تھی
مغربی کلیساؤں سے اور کلیسا کے نظام سے جنہوں نے آزادی حاصل کی تھی. اب وہاں پر کیا ہوتا, جو کیتھولک کے ماننے والے ہوتے جب وہ برسر اقتدار آ جاتے, پروٹیسٹنٹ لوگوں کو کی قتل و غارت کرتے. پروٹیسٹنٹ جب آ جاتے برسر اقتدار آ جاتے تو وہ کیتھولک سے تعلق رکھنے والوں کو کی مار پیٹ کرتے. اس طرح کرتے کرتے مغرب کے کئی ممالک میں, جس طرح سے ڈنمارک ہے اور مختلف اسکاٹ لینڈ ہے, جرمنی ہے, اور اس طرح کے کئی ممالک کی آپس میں 30 سال تک جنگیں ہوئیں, 1618 سے لے کر 1648 تک. خود یہ مارٹن لوتھر فوت ہو گیا تھا, یہ میرے خیال سے تقریباً 1546 میں غالباً یا 43 میں 46 میں یہ فوت ہو گیا. لیکن اس کی تحریک اتنا زور پکڑ گئی تھی بعد میں آپس میں, یعنی مذہبی جنگیں شروع ہوئیں 1618 سے لے کر 1648 تک. تو یہ بھی اس تحریک کا منفی نتیجہ تھا. پھر اسی طرح سے معاشی طور پر پہلے کسی طرح سے کلیسائی نظام کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی, اور جو پوپ کہتا تھا وہی کیا جاتا تھا, سیاسی سطح پر بھی, معاشرتی سطح پر بھی, یا اسی طرح سے معاشی سطح پر بھی, مذہبی سطح پر بھی. لیکن جب آزادی حاصل ہو گئی تو ظاہر ہے ہر کوئی اپنے حساب سے پھر معاشی نظام قائم کرتا ہے, اور اپنے حساب سے آمدنی کرنا اور اپنے حساب سے چلانا سسٹم کو. تو پھر کیا ہوا کہ جو طاقتور طبقہ تھا وہ مزید سے مزید وہ کامیاب ہوتا گیا, مزید امیر ہوتا گیا, اور جو کمزور طبقہ تھا وہ بیچارہ پھر چکی میں پستا چلا گیا. تو یہ اصلاح سے بگاڑ تک کا یہ سفر ہے اس پروٹیسٹنٹ تحریک کا, کہ اصلاح کے نام سے شروع ہوئی اور بعد میں جو منفی نتائج سامنے آئے, اور ریاستی سطح پر اور کئی ممالک میں جو اس کے منفی اثرات سامنے آئے وہ یہ تھے. اگر بنیادی طور پر آپ دیکھیں نا تو 4 قسم کے یہ منفی اثرات بنتے ہیں, 4 قسم کے بڑے منفی اثرات. انہیں آپ اگر نوٹ بھی کرنا چاہیں ساتھ ساتھ تو کر سکتے ہیں. نمبر 1, معاشرتی. رومی اور یونانی قدیم علوم اور فنون اس پروٹیسٹنٹ تحریک کی وجہ سے یورپ میں دوبارہ سے زندہ ہوئے. دوبارہ سے زندہ ہوتے ہی جیسا کہ میں نے بتایا کہ یونان میں یہ مجسمہ سازی, مجسمے بنانا اور ننگی تصویریں بنانا اور ان چیزوں کا رواج تھا. تو جب یہ فنون دوبارہ سے زندہ ہوئے تو یورپ میں یہ چیز تیزی کے ساتھ پھیلی, دوبارہ سے مجسمہ سازی اور اس طرح سے تصویریں بنانے کا رواج شروع ہو گیا. تو یہ ہے معاشرتی سطح پر ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوا جو اس تحریک کی وجہ سے. مذہبی سطح پر اگر دیکھیں تو پہلے کسی طرح کے سے اٹیچمنٹ تھی مغربی کلیساؤں کے ساتھ اور کلیسائی نظام کے ساتھ, اگرچہ وہ تحریف شدہ نظام تھا لیکن یہ ایک قسم کی اٹیچمنٹ تھی. لیکن اس تحریک کے بعد انفرادیت پسندی نے زور پکڑا, ہر کوئی مذہب کو اپنے حساب سے فالو کرنے لگا. جو مجھے سمجھ آئیے تو میں اس طرح سے اس پر عمل کروں گا, جو کسی دوسرے کو سمجھ آئیے تو وہ اس طرح سے عمل کرے گا. اس طرح یہ اجتماعیت کا اور مذہبیت کا جنازہ نکل گیا اور انفرادیت پسندی رواج پکڑ گئی. یہ مذہبی نقصان ہوا. سیاسی نقصان کیا ہوا؟ پہلے حکومتوں کا آپس میں ایک قسم کا الحاق تھا, ایک کیتھولک نظام کے ساتھ, کلیسا کے نظام کے ساتھ تمام تقریباً ریاستوں کا اور حکومتوں کا مغرب میں آپس میں ایک قسم کا گٹھ جوڑ تھا, ایک قسم کا الحاق تھا. لیکن اس تحریک کے نتیجے میں کیا نقصان ہوا کہ ہر حکومت خود مختار ہو گئی, اپنے حساب سے پھر حکومتیں قائم بھی ہونے لگیں اور اپنے حساب سے حکومتیں چلنے بھی لگیں, اپنے حساب سے بادشاہ حکومتوں کو چلانے لگے. کوئی مطلب نہ تو نظام کو فالو کیا جاتا ہے کلیسائی نظام کو, نہ پاپا کی تعلیمات کو, اپنا ایک حساب ان کا قائم ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا سیاسی سطح پر. پھر اسی طرح سے معاشی سطح پر پہلے کیا تھا, ٹیکسز کا کچھ نہ کچھ نظام تھا, کلیسا کو کلیسائی نظام کے تحت ٹیکس ادا کیا جاتا تھا, اور جس چیز کو کلیسا جائز قرار دیتا تھا سارے اس کو جائز سمجھتے تھے, جس کو ناجائز قرار دیتا ناجائز سمجھتے تھے. یعنی یہ اگرچہ
وہ ایک تحریفی شکل تھی، لیکن کسی طرح کے ساتھ ایک منظم شکل تھی. لیکن اس تحریک کے بعد کیا نقصان ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ مغرب میں معاشی اقدار اور معاشی نظام، مختلف نظام، یہ خود مختار ہوئے. اب کوئی کسی کو ٹیکس دینے کا کوئی پابند نہیں ہے، اپنے حساب سے وہ نظام چلائے گا. کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ اس کا حق ہے، اور اگر کوئی سودی نظام چلاتا ہے تو اس کا حق ہے. یعنی پھر یہ معیشت کا کوئی منظم نظام باقی نہ رہا. تو یہ چار بڑے قسم کے نقصانات جو رونما ہوئے وہ یہ تھے. تو یہ ہے مغرب میں لادینیت کا ایک پس منظر، پروٹسٹنٹ تحریک. اور یہ آج بھی ہے. امریکہ، فرانس اور اسی طرح سے اور کئی علاقے، انگلینڈ وغیرہ، سوئٹزرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور یہ ڈنمارک، یہ علاقے اب بھی یہ پروٹسٹنٹ اس فرقے کو فالو کرتے ہیں، اور عیسائیت میں یعنی کیتھولک نظام کو نہیں فالو کرتے بلکہ پروٹسٹنٹ کو یہ فالو کرتے ہیں. اور ان کا جو مرکز ہے وہ چرچ آف دی انگلینڈ میں ہے. اور انگلینڈ میں یہ باقاعدہ قانون ہے کہ انگلینڈ کا وزیر اعظم یا جو انگلینڈ کا بادشاہ بنتا ہے وہ آدمی کیتھولک فرقے سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے ساتھ اس پروٹسٹنٹ فرقے کی نگرانی بھی کرنی ہوتی ہے انگلینڈ میں. اور جو یا اللہ، معذرت، بیچ میں ایک آدمی کی کالوں پہ کالیں آ رہی تھیں. مغرب میں لادینیت کا پس منظر کی ایک شکل یہ ہے. اس کے بعد دوسری شکل انقلاب فرانس ہے. فرانس میں کیا ہوا؟ آئیے اب ذرا فرانسیسی تہذیب کی طرف چلتے ہیں. 18ویں صدی میں فرانس کو مغربی ممالک میں ایک ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا تھا. یہاں کے نظام کو قابل تقلید مانا جاتا تھا، اور اسی طرح سے فرانس کی جو تہذیب تھی اس تہذیب کو فالو کیا جاتا تھا، اور فرانس کو مطلب ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا تھا. اس کا ایک رخ تو یہ تھا کہ فرانس بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، فرانس کی تہذیب قابل تقلید ہے، فرانس میں یہ ہے، فرانس میں وہ ہے، فلاں فلاں. لیکن دوسری طرف اس میں یہ تھا، اس میں عام عوام بیچاری چکی میں پس رہی تھی، بہت زیادہ ظلم و ستم کا شکار تھی. اس کا پس منظر ذرا سنیے. یہ فرانس میں 3 طرح کے طبقات تھے. ایک طبقہ تھا مذہبی طبقہ، اور اس وقت فرانس میں کیتھولک نظام تھا، مطلب کیتھولک عیسائیوں کا رواج تھا. مذہبی طبقہ. دوسرا طبقہ تھا جاگیردارانہ طبقہ، اور تیسرا طبقہ ہے عوامی طبقہ. مذہبی طبقہ کیا کرتا تھا؟ یہ تقریباً فرانس کی 10% زمین پر، اس ٹائم یہ 18ویں صدی کی بات ہے، فرانس کی آبادی تقریباً 1.5 کروڑ کے لگ بھگ تھی. مذہبی طبقہ یہ کرتا کہ 10% زمین پر قابض ہے، اور حکومت کا اس کا بالکل ہلکا پھلکا ٹیکس ادا کرتا ہے، اور بدلے میں حکومت کے لیے یہ کام کرتا ہے کہ جس چیز کو جائز قرار دینا ہو جائز قرار دیتا ہے، جس کو ناجائز قرار دینا ہو ناجائز قرار دیتا ہے. اور پھر اسی طرح سے دوسرا طبقہ جاگیردارانہ.
یہ تقریباً 20% زمین پر قابض تھا، اور یہ بھی کوئی خاص ٹیکس وغیرہ ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کہ مزدور طبقے سے خوب کام لیتے تھے، انہیں انتہائی گھٹیا، انتہائی ایک کمی قسم کا سمجھتے، انہیں بہت کم مزدوری وغیرہ دینا، یہ کام ان کا تھا، اور 20% زمین پر قابض ہیں، اور ٹیکس بہت کم ٹیکس یہ بھی ادا کرتے تھے. جیسے یہ چودھریوں والا نظام ہوتا ہے نا، جیسے سندھ وغیرہ میں چودھریوں کا نظام، اس طرح کا جاگیردارانہ نظام تھا. تیسرا طبقہ عام معاشرتی طبقہ، اس میں بھی 2-3 قسم کے لوگ تھے. کچھ تو کاروباری لوگ تھے، ذرا تھوڑے بہت پڑھے لکھے، جن کے پاس اچھی نوکریاں، کچھ کاروباری قسم کے. کچھ عام مزدور طبقہ، لیبر، جو بیچارہ صبح اٹھتا ہے، دیہڑی لگاتا ہے، کبھی کہاں جاتا ہے کبھی کہاں جاتا ہے، اس طرح کا. اور کچھ لوگ جو تھے وہ کسان تھے، بلکہ سب سے زیادہ آبادی ان کے ہاں کسانوں پر مشتمل تھی. تو اب اس تیسرے طبقے پر خوب ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور یہ ان بیچاروں کو انصاف کہیں سے نہیں مل رہا. خوب ان سے کام لیا جاتا ہے، کوئی خاص ان کو مزدوری نہیں دی جاتی. مذہب کی طرف انصاف کے لیے جائیں تو کلیسا پہلے سے وہ بادشاہت کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کو تھوڑا بہت ٹیکس دیتا ہے، اور بادشاہت کے لیے اور جاگیرداروں کے لیے نظام کو جائز ناجائز اسی طرح سے حلال حرام کے فتوے دے دیتا ہے. ان کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے، تو وہ تو ان کی بات ہی نہیں سنے گا. اور اگر قانون کی طرف جائیں، بادشاہت کی طرف جائیں، ملک کے قانون کی طرف جائیں انصاف کے لیے، تو اسے خود تھوڑا بہت جو ٹیکس مل رہا ہے، اور جو اس کا ایک قسم کا اس کی جو حیثیت قائم ہے اس وقت، تو وہ جاگیردارانہ نظام کی وجہ سے قائم ہے، تو وہ بھی کچھ نہیں کہہ رہا. یعنی بادشاہت، یہ جاگیردار اور مذہبی، یہ 3 قسم کے لوگ مل کر عوام کو کھا رہے تھے. مذہبی طبقہ جائز ناجائز استقرار دینا ہے، حلال حرام استقرار دینا ہے. کوئی ٹیکس لے رہا ہے تو اس کے پاس آئے گا تو یہ جائز کا فتویٰ دے دے گا. جاگیردار طبقہ خوب وہ ان سے کام لے رہا ہے، مزدوروں سے، کسان طبقے سے اور کاروباریوں سے. اور جو بادشاہت ہے وہ اس پاپائیت کے ساتھ، مطلب کلیسائی نظام کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہے، جاگیرداروں کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہے، اور اس نے ان جاگیرداروں اور مذہبی طبقے پر اتنے ٹیکس نہیں لگائے ہوئے، بلکہ تیسرا جو طبقہ ہے عام عوام والا، جس میں کچھ کاروباری لوگ ہیں، کچھ کسان قسم کے ہیں اور کچھ عام مزدور قسم کے، ان پر خوب ٹیکس لگائے ہوئے ہیں اور خوب ٹیکس ان سے لے رہا ہے. اس سے اتنے تنگ آئے کہ انہوں نے سوچا کہ اب ان کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے. ایک رخ فرانس کی تہذیب کا یہ تھا، یہ معاشرتی رخ ہے، سیاسی رخ ہے، اور یہ مذہبی رخ ہے. دوسری طرف ایک نظریاتی رخ بھی ہے، وہ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے، روشن خیالی کا. اسی دور میں فرانس میں کچھ روشن خیالی کے تصورات قائم ہو چکے تھے. روشن خیالی کیا تھی؟ 3 چیزیں اس میں بنیادی طور پر، میں 3 نکات آپ کو بتاؤں گا روشن خیالی کے جو اس وقت قائم ہوئے. ایک، آزادی. آزادی کا ظاہری معنی اور مطلب تو یہی مراد دیا جاتا تھا کہ اس نظام سے ہمیں آزادی چاہیے، یعنی جس طرح سے ہم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں تو اس سے ہمیں آزادی چاہیے. ظاہری معنی یہ تھا، لیکن حقیقت میں آزادی سے مراد یہ تھی کہ مذہب سے آزادی حاصل کی جائے. مذہب جب ان پر عدل و انصاف ہی نہیں کر رہی، مذہب جب ان کا ساتھ ہی نہیں دے رہا، تو پھر مذہب کا کیا فائدہ ہے؟ لہذا مذہب سے آزادی چاہیے. تو آزادی کا مطلب یہ تھا. اور آج کل بھی کہ جو ہمارے یہاں آزادی کے نعرے لگتے ہوتے ہیں نا، تیرا باپ بھی دے گا آزادی اور فلاں بھی دے گا آزادی، معذرت کے ساتھ یہ حقیقت میں پیچھے ایجنڈا یہی ہوتا ہے، مذہب سے آزادی مراد ہوتی ہے. دوسری چیز ہے مساوات. مساوات کا بہت زیادہ فروغ ہوا کہ آپس میں برابری ہونی چاہیے. اب مساوات کا بھی ظاہری طور پر معنی اور مطلب تو یہی بنتا ہے کہ قانونی طور پر سارے کے سارے فرانسیسی، مطلب چاہے وہ مذہبی طبقہ یا مقتدر طبقہ ہے یا حکام طبقہ ہے یا پھر وہ جاگیردار ہے یا عام عوام ہے، قانون کی نظر میں سارے کے سارے برابر ہونی چاہیے. مساوات کا معنی تو یہ بنتا ہے.
لیکن حقیقت میں اس روشن خیالی میں جو مساوات کا ایک تصور تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ یہ مرد و عورت کی جو کا جنسی امتیاز ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. جو کام مرد کرتا ہے وہ عورت بھی اس کو عورت کو بھی کرنے چاہیے. مرد اگر باہر جا کر کماتا ہے تو اسی طرح سے عورت کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے. اور جیسا کہ اب اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ جس طرح مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے عورت کو بھی اس طرح سے ہونا چاہیے. اسی طرح سے جس طرح سے ایک پادری یا ایک عالم کوئی مذہب کو سمجھتا ہے، بائبل کو سمجھتا ہے اور اس کی تشریحات بیان کرتا ہے، اسی طرح ایک عام انسان کو بھی ایسا کرنا چاہیے. تو یہ یعنی کہ سارے کے سارے آپس میں برابر ہونے چاہیے. یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اسلام میں بھی مساوات کا تصور ہے. اسلام میں تصور عدل کا ہے، یہ مساوات کا تصور مغرب کا ہے. عدل اور مساوات میں فرق کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پر 8 فٹ کی دیوار ہے، 8 فٹ کی، اس کی اس جانب 3 لوگ ہیں. ایک آدمی کا قد ہے 6 فٹ، دوسرے آدمی کا قد ہے 5 فٹ اور تیسرے آدمی کا قد ہے 4 فٹ. دیوار 8 فٹ کی ہے، اس طرف 4 لوگ ہیں، ایک 6 فٹ کا آدمی ہے، ایک 5 فٹ کا اور ایک 4 فٹ کا ہے. ان تینوں نے دیوار کی اس طرف کوئی مثلا میچ چل رہا ہے یا کوئی بھی کام ہو رہا ہے وہ اس کا تماشا کرنا ہے. اب مساوات یہ کہتا ہے کہ سب کو برابر حق دیا جائے، یعنی سب کو برابر سیڑھی ملنی چاہیے. اب سب کو برابر سیڑھی ملنے کا کیا مطلب ہے؟ 8 فٹ کی دیوار ہے، اگر سب کو برابر سیڑھی دیں گے، مثلا 3 فٹ سب کو سیڑھیاں دے دی، آپ بھی 3 فٹ لے لیں، آپ بھی 3 فٹ لے لیں، آپ بھی 3 فٹ لے لیں. بتائیے جس کا قد 6 فٹ تھا وہ 3 فٹ کی سیڑھی لگا کر دیوار سے 1 فٹ اونچا ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ ہو گیا، وہ مزے سے دیکھ رہا ہے. لیکن دوسرا 5 فٹ والا، اس کو بھی 3 فٹ کی سیڑھی ملی ہے، 5 فٹ اس کا اپنا قد تھا، 3 فٹ سیڑھی لگا کر وہ دیوار تک صرف پہنچا ہے، وہ اس پار نہیں دیکھ پائے گا، دیوار تک صرف پہنچ پایا. تیسرا شخص جس بیچارے کا قد 4 فٹ تھا، اب اس کو سیڑھی 3 فٹ کی ملی ہے، مساوات ہے، برابری قائم کی ہے. وہ بیچارہ 3 فٹ کی سیڑھی لے کر بھی دیوار تک نہیں پہنچ سکتا. تو بتائیے یہ مساوات کا تصور درست ہوا؟ بالکل اسی طرح سے اگر معاشرے میں یہ مغربی مساوات والی بات قائم کی جائے، کسی کو اتنا اضافی حق مل جاتا ہے اور کسی بیچارے کا حق بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو یہ مساوات ہے. عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو وہ دی جائے. 6 فٹ والے بندے کو صرف 2 فٹ سیڑھی کی ضرورت ہے، اس کو 2 فٹ دی جائے. 4 فٹ والا بندہ 4 فٹ خود ہے اور 4 فٹ کی اس کو سیڑھی چاہیے، اس کو 4 فٹ کی سیڑھی دی جائے. اور 5 فٹ والے بندے کو 3 فٹ کی سیڑھی چاہیے، اس کو 3 فٹ کی سیڑھی دی جائے. یہ عدل ہے. تو عدل کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ جس کو جتنی چیز کی ضرورت ہے اتنی چیز دی جائے، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اتنا حق دیا جائے. اور مساوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو برابر حق دیا جائے، کسی کا وہ زیادہ ہوگا اور کسی کا کم ہو جائے گا. تو یہ مساوات کا ایک روشن خیالی میں ایک یہ مساوات قائم شامل تھا. تیسری چیز تھی جمہوریت. اب جمہوریت کا کیا تصور تھا کہ یہاں پر کلیسائی نظام یا جاگیردارانہ نظام یا پھر بادشاہت کا نظام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جمہوری نظام ہونا چاہیے. یعنی کسی بھی ملک یا کسی بھی سوسائٹی کا اکثریت پر مشتمل طبقہ جس کو اپنا حکمران مانے گا وہی حکمرانی کے قابل ہوگا. یہ جمہوریت ہے. لیکن اس میں سقم کیا ہے اور اس میں خرابی کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جمہوریت کے تصور کو اگر لے لیا جائے، آپ بتائیے کسی بھی زمانے میں کسی ملک میں عیاش پرست لوگ جمع ہو کر کسی ایک عیاش پرست کو اپنا حاکم بنانے پر تل جائیں اور سارے اس کو ووٹ دے دیں، تو کیا خیال ہے جمہوریت کی روح سے اس کا حق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. لیکن اس سوسائٹی یا اس معاشرے کا پھر حال کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ جمہوریت کا بھی تصور مکمل طور پر اس کو ہم درست نہیں کہہ سکتے. بہرحال فرانس میں جو روشن خیالی کی بنیاد پڑی
تو اس میں یہ تین چیزیں، تین نکات بطور خاص تھے: ایک آزادی، آزادی اظہار رائے، آزادی مذہب اور مذہب پر عمل کرنے کی آزادی، یہ سب کچھ اسی میں آتا ہے، مساوات اور جمہوریت۔ ان تین نکات اور ان تین نکات پر مشتمل روشن خیالی جب اس تیسرے طبقے تک پہنچی جن پر ظلم ہو رہا تھا، تو اس میں جو لوگ کچھ نہ کچھ پڑھے لکھے تھے اور کچھ سمجھدار قسم کے تھے، انہوں نے اس روشن خیالی کا خیر مقدم کیا۔ اب فرانس کی آپ تصویر دیکھیں کہ ایک طرف فرانس کو کیا سمجھا جا رہا ہے، مطلب ترقی یافتہ ملک، اور اس تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ دوسرا رخ یہ ہے کہ یہاں پر بادشاہت اور کلیسائی نظام، مطلب مذہبی طبقہ، اور اسی طرح سے جاگیردارانہ نظام اور جاگیردار لوگ، یہ مل کر پوری مملکت کو کھا رہے ہیں اور عوام چکی میں پس رہی ہے، ظلم کی چکی میں۔ اور تیسرا رخ اس تصویر کا یہ ہے کہ یہاں پر روشن خیالی کو رواج ملنا ہے۔ اب روشن خیالی اور اس ظلم کا جب آپس میں ملاپ ہوا تو نتیجتاً ایک بہت بڑی بغاوت وجود میں آئی۔ یہ بغاوت کیا تھی؟ یہ بغاوت اس طرح کی، میں آپ کو ایک طویل مضمون بھیجوں گا، وہ آپ لوگ پڑھیے گا۔ بغاوت اس طرح ہوئی کہ فرانس میں جب یہ پتہ چلا کہ یہ جو تیسرا طبقہ ہے یہ اب خلاف ورزی کرنے پر اترنے لگا ہے اور ٹیکس جو ان پر بار بار لگائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف یہ احتجاج کر رہا ہے، تو بادشاہ نے یہ سوچا کہ اب جاگیرداروں پر کچھ نہ کچھ ٹیکس وغیرہ اضافی کیا جانا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایک بل پاس کیا جائے اور باقاعدہ قانونی شکل میں ہوگا تو تب مانیں گے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر جب یہ الیکشن ہونا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ دور ہے 1784 سے لے کر 1789 تک، 84 سے لے کر 89 تک کا دور ہے۔ اس دور میں یہ بطور خاص یہ جو بغاوتوں کا سلسلہ اور احتجاج کا بار بار جو احتجاج کا سلسلہ تھا، یہ اس دور میں رہا۔ جون 1789 میں جو یہ بل پاس کرانے کے لیے الیکشن ہونا تھا، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عوامی طبقے نے بغاوت کی، اور بغاوت کے نتیجے میں ہوا کیا کہ بغاوت کے نتیجے میں اس پاپائیت کو محدود کر دیا، کلیسائی نظام کو محدود کر دیا کلیساؤں تک، کہ اب مذہبی طبقے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مذہبی طبقہ جانے کلیسا جانے، سیاست سے اس کا کوئی تعلق اب نہیں ہے۔ بادشاہت ختم کر دی گئی۔ لوئس ان کے فرانس کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، جیسے حبشہ کے بادشاہ کو نجاسی کہا جاتا ہے، اس طرح فرانس کے بادشاہ کو لوئس کہا جاتا تھا، اور 16واں لوئس چل رہا تھا اس وقت۔ اس 16ویں لیوس کو پکڑا گیا، بعد میں اس کو قتل بھی کیا گیا، اور یعنی بادشاہت بھی ختم ہو گئی اور جاگیردارانہ نظام کی کایا پلٹ گئی، اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اور اگست 1789 میں فرانس کے اندر جمہوری حکومت قائم ہوئی، اور اس کے بعد ایک یہ روشن خیالی جو تھی اس نے تقویت پکڑی، اور پھر مساوات اور یہ اس طرح کے آزادی کے اور جمہوریت کے یہ نعرے لگے، اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں ایک ریاستی سطح پر اور ایک تہذیبی شکل اختیار کر کے آگے دنیا میں ابھری، اور بعد میں پورے یورپ میں یہ پھر پھیلی۔ تو یہ دو وہ بنیادی اسباب ہیں جو مغرب میں لادینیت جن کی وجہ سے پھیلی ہے، ایک یہ پروٹسٹنٹ تحریک، اور دوسری جو ہے وہ یہ انقلاب فرانس۔ اس سے پہلے جو جدیدیت کے حوالے سے میں نے بات کرتے ہوئے آپ کو کچھ چیزیں بتائی تھی، وہ بھی اسی مغربی لادینیت کے پس منظر کے طور پر انہیں بھی یہ سبب مانا جا سکتا ہے، لیکن بطور خاص یہ دو چیزیں تھیں، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں مغربی دنیا میں مذہب سے بغاوت ہوئی ہے، مذہب پر اعتماد کمزور ہوا ہے، اور ساتھ ریاستوں کو خود مختاری دی گئی ہے اور ریاستوں کو مذہب سے جدا کیا گیا ہے، اور معاشرتی سطح پر لوگوں کو مذہب سے جدا کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس مغرب میں لادینیت پھیلی اور بہت زیادہ
اور آج تک مغرب اسی کے کی چکی میں پستہ وہ چلا آ رہا ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جو آپ کے سامنے ہم نے مغربی لادینیت کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا. اس کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم. ہیلو. میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے میرا تخصص کا لیکچر چل رہا ہے اور اب آپ کی وجہ سے میرا لیکچر کٹ گیا ہے. میں